امریکہ میں ہمارا قربانی کا بکرا جو ہمیں اس طرح بیگز میں ڈال کے ملتا ہے. اب ہم صرف ویڈیوز اور تصویروں میں ترستی نگاہوں سے بکرے نہیں دیکھیں گے, ہم پردیسی بھی بکرے کی قربانی کا مزہ چکھ سکتے ہیں. ہیلو سلام, کیسے ہیں آپ سب؟ بڑی عید پردیس میں کیسے گزاری جاتی ہے, خاص طور پر نان مسلم ممالک میں کیسے بڑی عید منائی جاتی ہے؟ کیا صرف پکچرز میں ویڈیوز میں ہی بکرے اور بیل دیکھے جاتے ہیں؟ ویسے امریکہ, یو کے اور کینیڈا میں بیچاروں کی طرح سے ویڈیوز میں اور پکچرز میں قربانی کے جانور دیکھے جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پر الاؤ نہیں ہوتا ہے گھروں میں بکرے رکھنا. جیسے پاکستان میں ماشاءاللہ گھروں میں پالتے ہیں لوگ, کچھ دن پہلے لے آتے ہیں گائے کو بھی اور بکرے کو بھی, اور بڑے شوق سے پیار محبت سے ان کو پالتے ہیں, ان کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور پھر یہ قربانی کی سنت ادا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایسا بالکل نہیں ہے. یہاں پر 100% لوگ سالوں سے یہ کر رہے ہیں کہ اپنی اپنی کنٹریز میں وہ لوگ ڈالر سینڈ کر دیتے ہیں. ڈفرینٹ ایپس ہیں جن کے ذریعے سے پیسے سینڈ کر سکتے ہیں, اور پھر اپنے ممالک میں بکرا ہو, ویری ویرا جو بھی گائے کی قربانی کرتے ہیں. لیکن اب پچھلے کافی سالوں سے یہاں پر امریکہ میں ڈھیروں ڈھیر حلال میٹ شاپس آ چکی ہیں, تو اب آسانی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ پہلے سے ہی سالوں سے ہی یہ کام کرتے ہیں, جو کہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ پیلے رنگ کے بیگ میں ایک بکرے کا گوشت ہوتا ہے. 39 LB ایک بیگ کا میں نے دیکھا تھا. تو لوگ سالوں سے یہاں پر ایسے کرتے ہیں کہ حلال میٹ شاپس میں کال کرتے ہیں, عید سے 10 دن پہلے کم از کم آپ کریں گے تو آپ کو عید کے پہلے دن کی بکنگ ملے گی. آپ انہیں کال کریں, انہیں بولیں کہ ہمیں پر LB ریٹ بتائیں. اور یہ بڑی فنی ایک بات تھی, میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی بھی تھی کہ انہوں نے 999 بولا تھا ریٹ. تو آپ کال کریں ان سے, اپنے ایک بکرا کرنا ہے, یا اگر آپ کے فرینڈس کو آپ کی اس چیز کا پتہ ہے ان کو بھی بتائیں. انہوں نے بھی اگر قربانی کا بکرا بک کروانا ہے تو وہ بھی آپ کال کر وہ حلال میٹ شاپ والوں کو بول دیں کہ آپ کو 3 چاہیے, 4 چاہیے, 5 بکرے چاہیے, تو وہ آپ کو دن بتا دیتے ہیں, آپ کو ریٹ پر LB کا بتا دیتے ہیں. تو آپ اس دن جا کر آپ کو نمبر دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا نمبر ہے, آپ نے آ کے اپنا نمبر بتانا ہے, اپنا فون نمبر بھی ان کو دے دیں, اپنا نام بتا دیں. تو پھر اس دن پہ آپ جا کر وہاں سے جب پک اپ کرتے ہیں اپنا بکرا, تو وہ یہ بکرا ہوتا ہے پیلے رنگ کے بیگ میں جو آپ نے گوشت دیکھا ہے, وہ قربانی کے گوشت کا, قربانی کے بکرے کا پک اپ کلپس تھے جو آپ نے بھی دیکھے ہیں. کاؤنٹر پہ ماشاءاللہ 3 بکرے پڑے ہوئے تھے. تو ایک کا میں نے چٹ دیکھی تھی, اس میں 39 LB تھا ایک بکرے کا ریٹ. اور وہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی ویڈیو میں, اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو ویسے آپ جا کے دیکھ لیں, وہ جو میں نے قربانی کے گوشت کے متعلق بنائی ہے. کہ جب میں نے بکنگ کے لیے کال کی تو انہوں نے گوٹ کا ریٹ بتایا تھا, تو کیا فنی بات ہوئی 999 والی. تو $1 کا فرق ہے گوٹ میں اور لیم میں. تو انہوں نے پر LB بس انہوں نے ریٹ بتایا تھا, $1 کا فرق تھا. تو وہ آپ ویڈیو ویسے بہتر ہے آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی یہاں پر, ورنہ پھر وہی والی بات مجھے ریپیٹ کرنی پڑے گی. تو خیر آپ انہیں بکنگ کرائیں, وہ آپ کو پر LB کا ریٹ بتاتے ہیں, اور پورا وزن اس دن آپ کو پتا چلتا ہے جب آپ جاتے ہیں. تو آپ کی قسمت میں جو والا بکرا آتا ہے, پورے بکرے کا جو ویٹ آتا ہے آپ کے ہاتھ میں, اس کو وہ بس اس دن ویٹ کرتے ہیں کہ یہ والا بکرا آپ کے نام کا آیا ہے, آپ کے نمبر پہ ہے, یہ آپ کا نیم ہے اوپر, تو اتنے LBs میں نکلے ہیں. تو LBs ہوتے ہیں ½ کلو. تو یہاں پر LBs کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. اور یہ جو بھی آپ اسکرین میں دیکھیں گے یہ پائے ہیں, اس میں کوئی امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پایوں کے بالوں کو جلانے کے لیے نہ کوئی ٹرک کرنے پڑتے ہیں, کچھ بھی نہیں. اور یہ قربانی والے جو بکرے کے پائے ہیں ان کا تو انہوں نے سکن بھی اتاری ہوتی ہے, تو یہ ایک بکرے کے پائے ہیں ایک پیکٹ کے اندر. خیر اس طرح ایک بیگ, ویسے اس میں اتنا ویٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے نہیں اٹھاتے ہیں, ظاہر وزنی ہوتا ہے. اور ان سارے بیگز میں سری نہیں تھی, اور سکن بھی نہیں تھی, اور دم وغیرہ بھی نہیں تھی. اس طرح والی جو بھی اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایکسٹرا, وہ بالکل نہیں تھی. صرف گوشت, کلیجی, دل, گردے, یہ ساری چیزیں مکس. اور جو گوشت ہوتا ہے کچھ سافٹ سا, اس کا قیمہ بنا کے دے دیتے ہیں, اس کا علیحدہ پیکٹ ہوتا ہے, بلکہ ہر پارٹ کا علیحدہ پیکٹ ہوتا ہے. اچھا ہم نے پاکستان میں بھی کی اور یہاں پر بھی کی, کیونکہ یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں, چونکہ چھوٹی عید پہ عید الفطر میں چلیں کپڑے لے لیے, جوتے لے لیے, ایک دوسرے کے گھر پارٹی میں, عید ملن پارٹی میں چلے گئے, ٹھیک ہے, سمجھ آتا ہے کہ 30 دن روزے رکھے, پھر عید پہ اچھے کھانے کھا لیے, کپڑے پہن لیے, چلیں جی مزہ آ گیا عید کا. بڑی عید پہ, بقرہ عید پہ,
بہت اداسی ہو جاتی ہے۔ ایک تو پردیس کا جن ہوتا ہے وہ ہمیں اداس کرتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلامی مہینہ چلتا ہے چاند کے مطابق، جو کہ یہ جو جنوری فیبروری اس طرح جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق نہیں چلتا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کبھی کس مہینے آتی ہے، کبھی کس مہینے میں آ جاتی ہے۔ تو اس بار بڑی عید آئی ہے جون 16 پہ امریکہ میں، تو گرمی بھی بہت زیادہ، لیکن عید تو کرنی ہی ہے۔ اور ہم نے بھی باقی لوگوں کی دیکھا دیکھی جو کافی سالوں سے یہاں پر رہ کر اس طرح قربانی کر لیتے ہیں اور اپنے دل کو راضی کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم بھی عید منا رہے ہیں، ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی خوش ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں سے آپ حلال میٹ شاپ سے گوشت لے سکتے ہیں اور پھر آپ اپنے گھروں میں لے کر آئیں۔ اور ایک شخص بھی اگر یہ سارا گوشت پک اپ کر لیتا ہے، یہ بکرے پک اپ کر لیتا ہے پیلے بیگ میں جو ہیں، اور جا کر اپنے فرینڈس کو ان کا بیگ ہینڈ اوور کرے، اس پر چٹ لگی ہوتی ہے جس پر اس بیگ کے اندر موجود گوشت کا سارا ویٹ لکھا ہوتا ہے، نام لکھا ہوتا ہے، ریٹ بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو اب آپ چھوٹے پلاسٹک بیگز جو آپ نے پہلے ہی خرید کے رکھے ہوں گے، آپ ان کے اندر گوشت ڈالیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو شیئر کریں۔ وہ آپ کے اندر جو اداسی ہوتی ہے، جو سالوں سے لوگ اداس رہتے ہوں گے کہ اگر جیسے پاکستان نہیں جا پاتے ہیں یا اپنے دوسری کنٹریز میں نہیں جا پاتے ہیں، امریکہ سے یا UK سے بھی، کینیڈا سے بھی، تو وہ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر بھی بڑی عید کے مزے لے سکتے ہیں، بڑی عید میں بکرے کی قربانی کے مزے لے سکتے ہیں۔ ویسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں یہاں پر، بہت کم دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی میں اپنے گھر کے اندر بکرا رکھیں اور پھر اس کی قربانی بھی وہیں پہ کریں۔ میرا نہیں خیال میں نے کوئی اس طرح کی بات دیکھی ہے یا سنی ہے۔ شاید یہ جہاں پر کمیونٹی مسلم زیادہ ہوتی ہے وہاں پر کیا طریقہ کار ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس طریقے سے اگر آپ باہر کے خاص طور پہ نان مسلم کنٹریز میں اگر آپ اس طریقے سے قربانی کرتے ہیں، آپ 50%، 50% آپ بہت زیادہ خوش اور ریلیکس فیل کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے بھی قربانی کی، بکرے کی کلیجی کھائی ہے، ہم نے بھی گوشت بانٹا ہے، جیسے ہم اپنے ملکوں میں سالوں پہلے پردیس میں آنے سے پہلے جب ہم بکرا ذبح کرتے تھے پھر اس کی کلیجی کھاتے تھے، تو ہماری جو بچپن کی یادیں ہیں کہ ہم قربانی کرتے تھے، بکرے کا گوشت بانٹتے تھے، پھر وہ کھاتے بھی تھے، شیئر بھی کرتے تھے، تو وہ ساری چیزیں آپ پردیس میں بھی کر سکتے ہیں۔ خوش ہونے کا حق سب کو ہے۔ اچھا ویسے یہ پلانٹ میں آپ کو اس لیے کلپس دکھا رہی ہوں کہ یہاں پر اگر مجھے گائے یا بکری پالنی پڑے انشاءاللہ، تو یہاں پر پودے بھی کتنے مہنگے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جب گائے اور بکرے رکھنے کی توفیق دے گا تو ظاہر ہے ان کا چارہ بھی دے دے گا انشاءاللہ، ہمیں بھی آپ کو بھی۔ ویڈیو کیسی لگی؟ امریکہ میں ہم لوگوں نے بکرے کی قربانی کیسے کی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اچھے اچھے کامنٹس کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں یہ ویڈیو جو کہ سمجھتے ہیں کہ پردیس میں رہتے ہوئے ہم قربانی نہیں کر سکتے، ہم بھی عیدوں پر خوش ہو سکتے ہیں۔ تو اچھے طریقے سے پردیس میں کیسے رہا جائے، اس طرح کی اور اتنی اچھی اچھی ویڈیوز ہیں، ان کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے چینل کی کسی ویڈیو سے آپ کا فائدہ ہو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اور یہ جو آپ کلیجی کے کلپس دیکھ رہے ہیں، یہ سالن ہمارے بکرے کی قربانی جو ہم نے کی تھی یہاں پہ امریکہ میں، جو پیلے بیگ کے اندر ہمارا بکرا تھا، تو یہ اس کی کلیجی ہم نے پکا کے کھائی۔ اچھا سارے قربانی کے جانور جنت میں جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ جانور کی قربانی پہ دکھی نہ ہوا کریں، یہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں، تو یہ دنیا سے اچھی جگہ ہی ہے۔ تو خوش ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو اس کا مقصد بتاتے ہوئے عید اچھے سے سیلیبریٹ کریں۔ کتنی مزے کی کلیجی لگ رہی ہے، آپ لوگ بھی عید انجوائے کریں۔ جب بھی آپ کوئی خیر کی دعا مانگا کرے تو کہا کریں اللہ تعالیٰ میرے تمام نیک اعمال، اچھائیوں کی تمام رحمتوں کو، برکتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو ہدیتاً پیش کر دے اور ان کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات حل فرما دے۔ نیک اعمال کیا کریں، چھوٹی سی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس کا اجر آپ کو ملتا ہی ملتا ہے، اور چھوٹی سی برائی کو بھی اگنور نہ کریں، اس کا ریٹرن بھی ملتا ہے۔ اچھا گوشت بانٹ کر کھائیں، 3 حصے کر لیں، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا، ایک حصہ غریبوں کا۔ سارے گوشت کو ایک ہی طرح مکس کریں، یہ نہیں کہ غریبوں کو صرف ہڈیاں ہی دیں۔ ہر ویڈیو کی طرح یاد دہانی کراؤں گی، اپنے پیرنٹس کی، ماں باپ کی منثلی پاکٹ منی لگائیں، ان کے کمرے میں، ان کی پرسنل الماری میں ان کی ضرورت کی چیزیں لا کے رکھیں، پیرنٹس سے دعائیں لیں، دیکھیے گا آپ کے پیرنٹس کی دعاؤں سے آپ کے وہ کام اتنی جلدی ہو جاتے ہیں جن کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ چلیے اپنا دھیان رکھیے، اللہ حافظ۔